ہیں میں نے رسول اللہ پر موت کی سختی دیکھی، اس کے بعد سے میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی۔ آپ بار بار پانی لے کر منہ پر چھڑکتے، بار بار آپ پانی لے کر منہ پر چھڑکتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اور موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہو کر آپ کی نظر چھت کی طرف بلند ہوئی اور آپ کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر رسول اللہ کی بات سنی۔ آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق، اللہ مجھ کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھ کو بلند رفیقوں سے ملا دے۔ جب رسول اللہ کا سر بھاری ہو گیا تو حضرت عائشہ کو پتہ چلا۔ تو جب آپ کا سر بھاری ہوا تو حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ آپ کی مبارک روح جو ہے وہ نکل چکی۔ مسلمانوں پر تو غم کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا۔ اب جب ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے تو کیا غم کی کیفیت ہوگی اور کیا ان کا حال ہوا ہوگا۔ حضرت عمر کا ذہن قبول ہی کر رہا تھا کہ آپ انتقال فرما گئے۔ کہتے تھے کہ رسول اللہ موسیٰ کی طرح اللہ سے ملنے تشریف لے گئے ہیں اور واپس آ جائیں گے۔ تلوار اٹھا لی تھی انہوں نے۔ کہتے تھے اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا اس کی۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے، حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے کہا کہ اب تو اجازت کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ پر ایک دھاری دھار یمنی چادر پڑی ہوئی تھی، وہ آپ نے کھولی، حضور کو دیکھا، آپ کا ماتھا چوما اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر صدقے، اللہ 2 موتیں آپ پر جمع نہ کرے گا، بس ایک موت جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی وہ ہو چکی۔ پھر باہر تشریف لائے۔ حضرت عمر لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا۔ حضرت عمر سے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ لوگ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو کوئی محمد کی پوجا کرتا تھا تو بے شک محمد مر گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کو پوجتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، مرنے والا نہیں ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے کئی رسول۔ فإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل۔ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ عنقریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے۔ کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں نے پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہے، اور مجھے یقین آ گیا کہ واقعی اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ جتنے لوگ موجود تھے سب کی زبان پر یہی آیت تھی، سب اسی آیت کو دہرا رہے تھے۔ کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیت تو ابھی نازل ہوئی ہے۔ شدید جذباتی بحران تھا، ایک ایموشنل کرائسس تھا، ٹرامے سے مسلمان گزر رہے تھے۔ یہ تو حادثہ ان کے ہوش و حواس لے گیا تھا۔ اسلام کے لیے انتہائی نازک وقت، بہت حساس مقام پر اسلام کھڑا تھا۔ ایک فیز ختم ہو گیا رسول کا، ایک فیز سے اب دوسرے فیز میں داخل ہونا ہے۔ وہ جو ایک ہیلوڈ ایگزسٹنس تھا، وہ جو غیر معمولی کیفیات تھیں، وہ جو ایک جنت کا سا ماحول تھا جو رسول کی موجودگی سے رہتا تھا،
ہر موقع پر وحی کے ذریعے ہدایات آ جایا کرتی تھیں. کوئی مشکل پیش آتی، جیسے کہ بچے ماں کے پاس دوڑے جاتے ہیں، لوگ دوڑے جاتے تھے اپنے رسول کے پاس. اب تو کچھ نہ رہا، ختم ہو گیا. اب تو انسان ہی رہ گئے عام قسم کے، اور وہ سارا لگتا ہے جیسے کسی نے لائٹ نہ آف کر دی ہو. بس ایسی یہ کیفیت تھی مسلمانوں کی، اور یہ بہت نازک مرحلہ تھا. اور اس نازک مرحلے پہ اگر کوئی بریک آ جاتا تو سب مسلمان ایک ٹوٹی ہوئی لڑی کی طرح بکھر جاتے. انتہائی اہم کام اس وقت دین کی حفاظت تھا. فوری طور پر خلیفہ مقرر کرنا تھا تاکہ لوگ متحد رہیں اور فوکسڈ رہیں، یکجا رہیں. صرف رونے سے اور صرف رو کر بیٹھ جانے سے مستقبل نہیں بنا کرتا، عمل چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے آگے کی فکر کرنی ہوتی ہے کہ جو 23 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان توڑ محنت سے جو کچھ بنایا تھا اس کو قائم رکھا جا سکے. مہاجرین اور انصار ایک جگہ جمع ہوئے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رائے آئی، سجیشن یہ دیا انہوں نے کہ ایک خلیفہ انصار میں سے بن جائے اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے بن جائے. لیکن یہ رائے بالکل فائدہ مند نہیں تھی. یہ تو شروع دن سے مسلمانوں کے اندر سپلٹ پڑ جاتا. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اس موقع پر موجود تھے. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے فضائل گنوائے. انصار نے کہا، اللہ کی پناہ، ہم ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تمام لوگ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مسلمانوں کے اس بروقت فیصلے سے دین سلامت رہ گیا، انٹیکٹ رہ گیا اللہ کے فضل سے، ورنہ اسی مرحلے پر سے انتشار پیدا ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اس میں کافی وقت لگ گیا. آپ دیکھیں نا، شورا کا آنا، پھر ایک مشورہ ہونا، پھر ایک بات کا طے ہونا، تو کئی گھنٹے اس میں لگ گئے. لیکن کام پرائیورٹی کا تھا نا، ٹاپ پرائیورٹی تھا. اس نازک ترین اور اہم ترین فرض سے فرصت پا کر صحابہ رسول اللہ کے کفن دفن کی طرف متوجہ ہوئے. اور یہ بھی کوئی عام کفن دفن تو نہیں تھا. کسی نے کہاں دفنایا تھا اس سے پہلے کسی رسول کو یا نبی کو. ہر موقع پہ ان کو گائیڈنس چاہیے تھی، اور اللہ کے رسول کے حکم کو معلوم کرنے کی ضرورت تھی کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے. کچھ نے کہا آپ کو مکے لے جا کر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ آپ کو بقیع میں دفن کیا جائے. حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں نے خود رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے، کوئی نبی فوت نہیں ہوا مگر وہیں دفن ہوا جہاں پہ انتقال ہوا. ابو طلحہ نے رسول اللہ کا بستر ہٹایا جس پر کہ آپ کی وفات ہوئی تھی، اور اس کے نیچے قبر کھودی گئی. منگل کے دن احترام کی وجہ سے آپ کے کپڑے اتارے بغیر آپ کو غسل دیا گیا. اس کے بعد 10 صحابہ حجرے میں داخل ہوتے، اس لیے کہ چھوٹا سا تھا نا، 10 سے زیادہ لوگ آ نہیں سکتے تھے، اور تعداد ہزاروں میں ہوگی، آپ امیجن کر سکتی ہیں. 10 صحابہ حجرے میں داخل ہوتے اور نماز جنازہ پڑھتے. اس میں کوئی امام نہیں تھا، اور مغفرت کی دعا نہیں کی گئی رسول کے لیے، آپ پہ درود پڑھا جاتا تھا. اسی طرح منگل کا پورا دن نماز جنازہ پڑھتے ہوئے گزرا. ٹکڑیوں ٹکڑیوں میں لوگ داخل ہوتے اور نماز ادا کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم کو آپ کے دفنانے کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے کدالوں کی آواز سنی کہ آپ کو پھر بدھ کی رات آپ کا جسم مبارک قبر میں اتار دیا گیا. کدال کہتے ہیں نا اس کو جی، سپیڈز کی آواز تھی. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی زندگی تو چلتی رہی. 2 شنبہ کو آپ کا انتقال ہوا اور بدھ کی رات کو آپ کو دفنایا گیا. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ظاہر ہے زندگی تو چلتی ہے نا، کسی کی ختم ہونے سے دنیا تو نہیں ختم ہوتی، لیکن وہ جو روشنی اور وہ برکت اور وہ جو ایک غیر معمولی کیفیات جو آپ کی موجودگی میں صحابہ محسوس کرتے تھے وہ تو نہ رہی. حضرت انس فرماتے ہیں جس روز نبی اکرم مدینے تشریف لائے، مدینے کی ہر چیز منور ہو گئی. اس کا تو نام ہی مدینہ منورہ رکھ دیا گیا. اللہ کے محبوب کی موجودگی، پھر جبریل علیہ السلام کا تشریف لانا، پھر وحی کا نازل ہونا، یہ تمام برکتیں اور انوار یہ تو ایک عجیب سی فضا قائم کر کے رکھتے ہوں گے. حضرت انس نے فرمایا کہ جس دن رسول اللہ کا انتقال ہوا تو مدینے کی ہر چیز تاریک ہو گئی. ہم لوگ رسول اللہ کے وصال کے بعد، یعنی کہ آپ کے انتقال کے بعد مٹی سے ہاتھ بھی نہ جھاڑنے پائے تھے کہ اپنے دلوں کی کیفیت میں فرق پایا. یہ وہی صحبت والی بات ہے.
یہ بات نہیں کہ ایمان خدا نہ خواستہ چلا گیا، لیکن وہ انشراح، اور اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایکسیپشنل سی جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، یوفورک فیلنگ، وہ لگتا ہے نا کہ عرش سے بس جیسے فرش پر آ گئے، گراؤنڈ ریالٹی پر، ہارڈ ریالٹی شروع ہو گئی. اس لیے کہ لوگ رسول اللہ کی صحبت سے اور وحی کے نزول سے محروم ہو گئے تھے. ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ کے لیے نہیں روتی، میں جانتی ہوں وہ دنیا سے بہتر جگہ پر ہے، میں اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی اب کبھی نازل نہیں ہوگی. اور آپ نے تو سب کو نصیحت بھی یہی کی کہ کن فی الدنیا کھانا کا غریب بن، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا راہ چلتے مسافر ہو. اپنے لیے بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میری تو حیثیت اس مسافر کی سی ہے جو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے. رسول اللہ دنیا میں آئے اور جیسا دنیا کو پایا تھا انہوں نے، اس سے بہت بہتر اس کو چھوڑ کر گئے، بہت خوبصورت، بہت بہتر. خود تو آپ اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو گئے، لیکن جاتے جاتے اس دنیا کو جو کچھ آپ نے سنوارا تھا اس کو ویسا ہی رکھنے کی ذمہ داری تو اب ہمارے کاندھوں پر چھوڑ گئے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور قیامت کے دن ہم سے ملاقات ہوگی اور اس ذمہ داری کا ہم سے پوچھیں گے. حوض کوثر پر ملنا ہوگا. آپ نے تو فرمایا ہے نا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حوض کوثر پر تم سے ملوں گا، تمہارا استقبال کروں گا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مسلمان ہوتے ہوئے اپنے اعمال کی وجہ سے حوض کوثر سے روک دیے جائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے نبی سے ملاقات کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم ان سے ملیں تو شرمندگی اور ذلت کے ساتھ نہیں بلکہ عزت اور خوشی کے ساتھ مل سکیں. اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے سورہ نساء میں پڑھا ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقوں میں سے. کیا ہم بھی کبھی دیکھیں گے ابو بکر صدیق کو، اور کیا ہم کبھی دیکھیں گے اپنے نبی کو، والشہداء، اور حضرت حمزہ جیسے شہیدوں کو، والصالحین، اور صالحین میں حضرت فاطمہ، ازواج مطہرات، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، اتنا ہم نے پڑھا ان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے نبی کا اور صحابہ کا اور ازواج مطہرات کا اور حضرت فاطمہ کا اور حضور کی باقی بیٹیوں کا دیدار بھی نصیب فرما، اور اللہ ہمیں ان کا ساتھ بھی نصیب فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.